اب اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے فرمایا کہ اے میرے ابراہیم 4 پرندے لے لو۔ مفسرین کرام نے مختلف قسم کے پرندے اس میں لکھے ہیں، مشہور یہی ہیں جو مفسرین کرام نے زیادہ تر ان کو ذکر کیا ہے کہ ایک ان میں تھا مرغ، دوسرا مور، تیسرا کبوتر، چوتھا کوا۔ ان 4 پرندوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لیا اللہ رب العزت کے حکم سے۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ 4 پرندے لے لو، ان 4 پرندوں کو ذبح کرو، ذبح کر کے ان کا قیمہ بناؤ، قیمہ بنا کر قیمے کو آپس میں مکس کر لو۔ اس کے بعد ان کا مکس شدہ قیمہ جو ہے یہ مختلف پہاڑیوں پر رکھ دو، پھر ثم ادعوہن یاتینک سعیا، انہیں آواز دو، انہیں پکارو، انہیں بلاؤ، اے ابراہیم پھر تیری آواز پر یہ سب دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ لفظ جو آئے ہیں نا قرآن کریم میں وہ ہیں ثم ادعوہن، پھر انہیں بلاؤ، پھر انہیں پکارو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ زندہ تھے یا مردہ؟ جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلایا، جن پرندوں کو، وہ مردہ تھے یا زندہ؟ بتائیں۔ وہ ذبح بھی ہو چکے، ٹکڑے ٹکڑے بھی ہو چکے، ان کا قیمہ بھی بن چکا، قیمہ بنانے کے بعد انہیں مختلف پہاڑیوں پر بکھیر دیا گیا، کسی کا قیمہ کہاں، کسی کا قیمہ کہاں، کسی کا حصہ کہاں، کسی کا حصہ کہاں، اس طرح ان کے ٹکڑے ٹکڑے پورے پہاڑ پر بکھیر دیے گئے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا ثم ادعوہن، پھر انہیں بلائیے۔ حضرت ابراہیم انہیں ندا دے رہے ہیں، پکار رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مردوں کو پکارنا شرک ہے، میں نے کہا لگاؤ فتویٰ حضرت ابراہیم پر۔ ارے ان کا تو قیمہ ہو چکا ہے، وہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، وہ کہاں سے آئے، کیسے ہیں، وہ تو مردہ ہیں۔ میں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے حضرت ابراہیم نے پکارا مردوں کو، وہ بھی رب کے حکم سے۔ اگر یہ چیز شرک ہوتی تو رب کبھی نہ فرماتا کہ مردوں کو پکارو، مردوں کو آواز دو، رب کبھی نہ فرماتا۔ میں نے کہا بدبختہ، وہ تو پرندے تھے اور واقعی مردے تھے، پر ہم تو ثابت کر چکے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے نبی زندہ ہیں، ولی زندہ ہیں، وہ تو مرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو زندہ ہوتے ہیں۔ ہم کب مردوں کو بلاتے ہیں؟ ہم تو بلاتے اور پکارتے ہی زندوں کو ہیں، ہم تو بلاتے اور پکارتے بھی زندوں کو ہیں۔ اور پھر سمجھو بات، میں نے کہا اگر یا دیک یا غراب اور یا حمام اس طرح نام لے کر یا لگا کر پرندے کا جو مر چکا ہے، جو ذبح ہو چکا ہے، اس کا نام لے کر، اس کے نام کے ساتھ یا لگا کر قرآن کی روح سے پکارنا جائز ہے، تو پھر یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، یا فرید کہہ کر ان اللہ والوں کو پکارنا کیوں نہ جائز ہے؟ لوگ کہتے ہیں سنیوں کا مذہب بس ایسے حکایتوں کا مجموعہ ہے، اور میں نے کہا مولوی صاحب تو بڑا توحیدی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم سب سے بڑی توحید لے کر آئے، توجہ کرنا میری طرف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بڑا موحد دنیا میں ہے کون؟ میں نے کہا دکھاؤ تو صحیح نا، حضرت ابراہیم سے بڑا موحد کوئی ہو؟ میں نے کہا موحد ہے، توحیدی ہے، لیکن یا کے ساتھ ان کو پکار رہا ہے جو مر چکے ہیں۔ پتا چلا یا کے ساتھ مردوں کو پکارنا، مردوں کو، ہم تو پھر بھی زندوں کو پکارتے ہیں۔ ہمارا نبی زندہ، ہمارا علی زندہ، ہمارا صدیق زندہ، ہمارا عمر زندہ، ہمارا غوث زندہ، ہمارا فرید زندہ، ہمارا خواجہ زندہ۔ اور میں نے کہا حدیث نہیں پڑھی حافظ قاری عالم کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی؟ میں نے کہا بتا یہ سارے اولیاء اللہ حافظ قاری عالم تھے یا نہیں تھے؟ میں نے کہا ان کے جسم بھی زندہ ہے اور روح تو ویسے بھی نہیں مرتی، رب نے ان کو جسم و روح کے ساتھ زندہ رکھا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم مردوں کو پکارے، مشرک نہیں رہتے بلکہ پھر بھی توحیدی رہتے ہیں۔ میں نے کہا سنی بھی اگر یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث، یا فرید کہے تو یہ بھی تیرے فتوے سے مشرک نہیں بنے گا، قرآن کی روح سے پھر بھی سنی اور موحد رہے گا۔